الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو سلام کہتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان بھی لائیں گے اور میرے ساتھ محبت بھی کریں گے۔ صحابہ کرام نے درخواست کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے صحابی ہو، میرے دوست اور میرے ساتھی ہو، جو ہمہ وقت میری مجلس کے اندر رہتے ہو۔ آپ کے ساتھ میرا رشتہ یہ ہے، لیکن میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر بن دیکھے ایمان بھی لائیں گے اور میرے ساتھ محبت بھی کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس صحابی رسول نے کہا کہ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی صحبت حاصل کی، آپ پر ایمان لائے، ان پر سلام ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، بن دیکھے میرے بعد جو مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے ساتھ محبت کریں گے، میں ان کو سلام کہتا ہوں، سلام کہتا ہوں، سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جس میں ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین رحمت عالم کے حضور حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت حضرت خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو بلا کر کہا کہ خدیجہ، یہ جبریل امین آئے ہیں، آپ کو اللہ کا سلام کہتے ہیں۔ اس پر حضرت جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری طرف سے بھی آپ حضرت خدیجہ کو سلام ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، یہ جبریل امین ہیں، تمہیں یہ بھی سلام کہتے ہیں اور
اس کے بعد پھر رحمت عالم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اللہ کی طرف سے بھی سلام پہنچا، تمہیں جبریل کی طرف سے بھی سلام پہنچا، میں محمد عربی بھی تمہیں سلام کہتا ہوں۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا، معافی چاہتا ہوں، حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ رب العزت تو ہیں ہی سلام، میرا جبریل امین کو بھی سلام پہنچے، یا رسول اللہ میرا آپ کو بھی سلام پہنچے، اور آپ کی امت قیامت تک جو اس روایت کو سنے، میرا آپ کی اس روایت کو سننے والی پوری امت کو بھی میری طرف سے سلام پہنچے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، اور نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، یا میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی خوش نصیبی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے آپ کو مجھے حضور علیہ السلام کا امتی بنا دیا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یا یہ کہ کچھ سمجھے بھی ہو کہ میں نے کیا کہا۔ برادران، جس وقت میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو مجھے رحمت عالم کا امتی بنا دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوہر نایاب ہیں، وہ در یکتا، کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال تو تب ہوتی کہ اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو بناتے، جب حضور علیہ السلام جیسا اللہ نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں، تو پھر میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے میرے بھائیوں، میری گزارش ہے، مسلم شریف کی روایت ہے جس میں اللہ پاک پروردگار عالم قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو ایک موقع پر ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سجدہ سے سر مبارک اٹھائیں، مانگیں، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، ہمارے دینے کی دیر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس روایت کو بیان کیا، بعض روایتوں میں یہاں پر اس بات کا بھی اضافہ کیا گیا کہ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ لوگوں، جب کل قیامت کے دن میرے رب نے مجھے مانگنے کی اجازت دے دی، میں اس وقت تک مانگنے کی بس نہیں کروں گا جب تک میرا اللہ میری امت کے آخری گناہگار کی بخشش کا فیصلہ نہیں فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ 2-3 روایتیں تو میں نے آج کے گفتگو کے ساتھ آپ دوستوں کی مناسبت پیدا کرنے کی غرض سے عرض کی
ورنہ آج کی مجلس میں مجھے ایک بات آپ سے عرض کرنا ہے اور بس۔ پہلے تو آپ حضرات یہ ارشاد فرمائیں کہ جنہیں اللہ رحمت عالم، جس امت کو اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دے، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ ضرورت جنہیں کو نہیں، اور اگر سبھی کو نہیں تو پھر سبھی کہیں اور پوری توانائی کے ساتھ کہیں کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ آج کی مجلس میں میں نے اس عنوان پر کچھ بیان کرنے کی بجائے موجودہ حالات میں جو ہماری کارگزاری ہے میں نے وہ عرض کرنی ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے یورپی یونین نے ایک قرارداد منظور کی اور پاکستان گورنمنٹ سے دو مطالبے کیے۔ ایک یہ کہا کہ جتنے گستاخ رسول ہیں سزا یافتہ، ان سب کو آزاد کر کے رہا کر دیں، آزاد کر دیں، رہا کر دیں۔ اور دوسرا گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون اور قادیانیوں سے متعلق جو ترمیم ہے آئین کی، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ انہوں نے اپنی یورپی پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کرائی۔ میرے بھائیوں، ہمارے موجودہ حکمران پرائم منسٹر، آپ کو یاد ہوگا کہ معروف گستاخ رسول آسیہ مسیح کو اس نے رہا کرایا۔ رہا کرانے کے بعد واشنگٹن میں ٹرمپ کو ملنے کے لیے گئے تو اس ملاقات میں اپنے گراں قدر سنہری کارنامے کے طور پر ٹرمپ کو یہ باور کرایا کہ پاکستان کا میں واحد وزیر اعظم ہوں جس نے آپ لوگوں کے کہنے پر آسیہ مسیح کو رہا کیا۔ اگر کوئی اور پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا وہ یہ کام نہ کر سکتا جو آپ کے کہنے پر میں نے کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے قریباً 10-12 سال پہلے گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ پنجاب کے علاقے میں شفقت مسیح، شگفتہ مسیح، میاں بیوی اس مسیحی جوڑے نے اپنے موبائل سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر مبنی گستاخانہ غلیظ ترین میسج جاری کیا۔ جس وقت وہ بات پبلک تک پہنچی، احتجاج ہوا، گورنمنٹ نے اس مسیحی جوڑے کو اپنی تحویل میں لیا، ان کی سم
موبائل کمپنی کی جس کمپنی سے تھی اس سے رپورٹ منگوائی، انہوں نے باقاعدہ آفیشل طور پر اس کا پورا ڈیٹا دیا کہ یہ سم بھی ان کے نام کی ہے، میسج بھی انہوں نے کیا اور یہ کیا، پورا ریکارڈ لکھ کر دیا۔ اس پر انہوں نے دستخط بھی کیے، مہر بھی لگائی۔ کیس تیار ہو کر ایس پی کے پاس آیا۔ ایس پی نے اس دونوں مسیحی جوڑے کو بلوایا اور بلا کر ان سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ میسج کیا؟ انہوں نے تسلیم کیا، اقرار کیا، اقرار جرم کیا، اقبال جرم کیا کہ ہاں ہم نے گستاخی پر حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ گستاخی پر مبنی یہ میسج ہم نے کیا ہے۔ ایس پی صاحب نے پوچھا کہ تمہیں اس میسج کے کرنے کی گھر بیٹھے بٹھائے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ انہوں نے واضح طور پر اعتراف کیا کہ ہمیں پتہ تھا یہ میسج جب پبلک میں جائے گا لوگ ہمارے خلاف احتجاج کریں گے، ہم پر کیس بنے گا۔ جب کیس بنے گا تو یورپ کے ممالک ہمارے رہائی کا مطالبہ کریں گے، ہمارے حکمران ہمیں رہا کر دیں گے، ہمیں باہر کا ویزا بھی مل جائے گا، وہاں کی نیشنلٹی بھی مل جائے گی۔ تو باہر کے ویزے اور نیشنلٹی کے لیے جان بوجھ کر آمدن ہم نے پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ گالیاں دی ہیں۔ میرے بھائیوں، انہوں نے چالان مکمل، ایس پی صاحب نے چالان مقرر کیا۔ جب چالان مکمل کیا، کیس عدالت کے سپرد کر دیا گیا۔ سیشن جج کے سامنے تمام تر گواہوں نے گواہی دی، جس کے اندر کوئی ایک بھی تضاد کوئی وکیل صفائی کا ثابت نہ کر سکا۔ کمپنی نے جو ڈیٹا دیا تھا وہ بھی پیش ہوا بطور گواہی کے، جنہوں نے دستخط کیے تھے ان کو بھی بلایا، انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے دستخط کیے ہیں۔ ایس پی صاحب کا بھی بیان ہوا کہ میں نے چالان مکمل کیا۔ میرے سامنے دونوں ملزمان نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے باہر کے ویزا لینے کی خاطر معاذ اللہ پیغمبر اسلام کی اہانت کا ارتکاب کیا۔ سیشن جج نے ان تمام تر کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد سوائے سزا دینے کے ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس نے دونوں ملزمان کو سزا سنائی۔ ادھر یورپی یونین نے قرارداد کی، کئی سالوں سے ہائی کورٹ کے اندر جو کیس پینڈنگ رکھا تھا، اس کیس کو دوبارہ اچانک پیشیاں لگا دی گئی ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 اڈہاک کے جج انہوں نے کیس کی سماعت کی۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ واقعہ صحیح ہے، ایف آئی آر جائز قانونی طریقے پر درج ہوئی، کمپنی والوں کی رپورٹ صحیح ہے، کاغذات صحیح ہیں، تمام تر گواہیاں صحیح گزریں، کسی کو واقعہ سے انکار نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ
کہ خود مجرمین نے عدالت کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف اور اقبال کیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود بہانہ یہ بنایا گیا، یہ نہیں کہہ سکے کہ ریکارڈ غلط ہے، ایف آئی آر غلط درج ہوئی، گواہوں کے بیانات میں تضاد ہے، مجرموں نے اقبال جرم نہیں کیا، کوئی عذر ان کے پاس ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس نہیں تھا۔ تکنیکی طور پر بہانہ یہ بنایا کہ وہ جو موبائل کی کمپنی والے تھے اس پر دستخط مینیجر نے کیا ہے، دستخط ڈائریکٹر کو کرنے چاہیے تھے۔ اس بات کو بہانہ بنایا۔ اگر وہ چاہتے کہ یہ قانونی حکم ہے تو یہ کوئی ایسا حکم نہیں جو سزا دینے سے مانے ہو۔ اگر وہ چاہتے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ڈائریکٹر کو بلا کر اس سے پوچھ لیتے کہ تمہارے مینیجر نے جو رپورٹ کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کیس کو دوبارہ اس کے پاس بھیج دیتے سیشن جج کے پاس کہ دوبارہ ڈائریکٹر کو بھی بلا کر اس کا بیان لیا جائے، لیکن ہائی کورٹ کو تو ایک عذر تراشنا تھا۔ بیرونی دنیا کے دباؤ پر ہمارے ملک میں انصاف اور قانون کا قتل کر کے ان دونوں مجرموں کو یورپی یونین کے دباؤ پر بری کیا گیا اور پھر حکومت نے ان کو باہر بھجوا دیا۔ اب یہ حالات اور واقعات ہمارے سامنے تھے۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ اگر آگے چل کر ورلڈ بینک، مالیاتی ادارے، بیرونی حکومتیں وہ پاکستان گورنمنٹ پر دباؤ ڈالیں کہ تمہیں آئندہ امداد کی قسط تب ملے گی کہ پہلے تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے قانون پہ ترمیم کرو۔ ہمیں اندیشہ لاحق ہوا کہ جیسے ان کے حکم ماننے کے لیے گورنمنٹ نے ایک منٹ نہیں لگایا کہیں اس بات کو بھی تسلیم کرنے میں یہ ان کے سامنے سر نڈر نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں اب آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، ان تمام تر تفصیلات کی روشنی میں جب ہمیں یہ خدشہ لاحق ہوا، آپ حضرات بتائیں کہ ہمیں اس موقع پر چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ تم خوب آدمی ہو، مجھے کہتے ہیں بولنا چاہیے تھا، تم خود بولتے نہیں۔ ہمیں چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ تم بھی بولو زور سے، چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ ہم بولے اور بہادروں کی طرح بولے، ایسے بولے کہ پہلے کبھی ایسے نہیں بولے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے وفاق المدارس، جمعیت علماء اسلام، اپنے مسلک کی تمام دینی قیادت سے باہمی مشورہ کیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے مسالک کے دوستوں کو اعتماد میں لیا اور اللہ کا نام لے کر 6 ستمبر کی شام کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ختم نبوت کے اجتماع کا اعلان کر دیا۔ دریائے جہلم کے مغربی کنارے سے لے کر پشاور تک، مانسہرہ سے آگے کالا ڈھاکہ سے لے کر چکوال تک
اس پورے خطے کے مسلمانوں کو 300-400 کلومیٹر کے ایریے کے مسلمانوں کو 6 ستمبر کی شام کو ہم نے لیاقت باغ راولپنڈی میں جمع کیا۔ آخری خطاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا۔ جب وہ سٹیج پر آئے تو ساری خلق خدا استقبال کے لیے سر قد کھڑی ہو گئی۔ دوستوں نے مجھے بھی پکڑ کر حضرت مولانا کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ میں نے اس ماحول میں کہ جس وقت وہ ہاتھ ہلا کر پبلک کو جواب دے رہے تھے سلام کا، میں نے مولانا کے کان میں کہا کہ حضرت چاروں طرف نظر دوڑائیں، ہر طرف انسانوں کے سر ہی نظر آتے ہیں۔ تو مجھے مولوی صاحب نے اس وقت کہا کہ مولوی صاحب آپ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو پنڈال میں ہیں، میں ابھی سڑک سے آیا ہوں، اس سے 2 گنا زیادہ خلق خدا سڑکوں پر پھر رہی ہے۔ اس والہانہ انداز میں مسلمانوں کی وہاں پر آمد چلت پھرت، ان کا شوق، ان کا ذوق، ان کا اجتماع۔ میرے بھائیوں، آگے 7 ستمبر کو کانفرنس رکھی تھی ہم نے مینار پاکستان، آج رات وہاں پنڈی میں، کل رات لاہور میں۔ 7 ستمبر کو جس وقت مینار پاکستان لاہور پہنچے، میں باوضو خانہ خدا میں محراب میں دیانتداری کے ساتھ آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا سے بھی آپ حضرات گواہی لے سکتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگ سٹیج پر کھڑے ہوئے اور خلق خدا کی طرف دائیں بائیں سامنے کو دیکھا، رب محمد کی قسم جہاں جہاں تک نظر جاتی تھی تھک کر واپس آ جاتی تھی، انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اتنا بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ میرے بھائیوں، 7 اکتوبر کو میں نے کہا کہ میں نے کارگزاری عرض کرنی ہے تو سنو، ختم کرتا ہوں، گفتگو لمبی نہیں کرتا۔ 7 اکتوبر کو ملتان میں قلعہ کوہنہ قاسم باغ کے سٹیڈیم میں، پورے ڈویژن کا سب سے بڑا سٹیڈیم، میرے بھائیوں بلا مبالغہ لاکھوں آدمیوں کے بغیر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس میں آپ کے کراچی کے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، حضرت مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ، شیخ الاسلام حضرت بنوری کے صاحبزادے مولانا سید سلمان بنوری، اور پورے ملک کی ہماری دینی قیادت وہاں پر تمام مسالک کی جمع تھی۔ سبھی حضرات کا اس امر پر اتفاق تھا، جتنے لوگ پنڈال میں آئے اور بعد میں ملے، جن کا تعارف تھا، سارے حضرات کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آج تک، سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے؟ نہیں بھئی، اور بلند آواز سے، اللہ اس پر بھی اجر دیں گے، اور بلند آواز سے۔ پوری پبلک کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آج تک 5 صدی کی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع ملتان کے اندر کبھی نہیں ہوا جتنا اللہ نے ختم نبوت کے نام پہ کر دیا۔
میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں اس کے اثرات بھی، نتائج بھی، ثمرات بھی پکے ہوئے پھلوں کی طرح ہماری جھولیوں میں آنے شروع ہو گئے۔ 7 ستمبر کو پشاور میں بھی ایک اجتماع تھا مثالی طور پر، 30 ستمبر کو سرگودا میں اجتماع ہوا مثالی طور پر، اور اب 28 29 اکتوبر کو، یعنی آج سے ایک دن پہلے، آج 31 ہے، کل 30 تھی، میں 29 کی بات کر رہا ہوں، 40 سال سے ہماری ختم نبوت کی وہاں پر کانفرنس ہو رہی ہے۔ آپ کے کراچی کے بہت سارے دوست ٹرینوں کی بوگیاں بک کرا کے یہاں سے جاتے ہیں۔ بلا مبالغہ اس اجتماع میں بھی بعض دوست ہوں گے جو اس میں شریک ہوئے، وہ میری بات کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، زور سے میرے بھائیوں، آج تک جب سے ہمارا یہ اجتماع شروع ہوا، پہلے مسجد میں ہوتا تھا، پھر مدرسے میں شروع کیا، بعد میں دوسرا گراؤنڈ خریدا 14 کنال کا، لیکن رش کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ہمیں 2 جمعے کرنے پڑتے تھے۔ مسجد مدرسہ 9 کنال کا پلاٹ، وہاں پر اس کی 4 دیواری، اس کی عمارتیں، پہلی چھت، دوسری، تیسری، وہ ایک اجتماع جمعہ علیحدہ ہوتا، دوسرا جمعہ کانفرنس کے پنڈال میں، اس کی بھی پوری عمارت، پورا گراؤنڈ، چھتیں، اس کے پیچھے بلا مبالغہ سڑکوں پر اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ اس کے باوجود بھی پبلک بچ جاتی تھی۔ ہم نے اس دفعہ گورنمنٹ سے درخواست کی کہ یہ ہماری 40ویں سالانہ ختم نبوت کی کانفرنس ہے، جمعہ 2 جگہ کرتے ہیں، پھر بھی خلق خدا بچ جاتی ہے۔ اس کالونی کے اندر ہمارے دونوں مدرسے، وہ 24 کنال ان کا رقبہ ہے، 24 کنال، اس سے کئی گنا بڑا سامنے گراؤنڈ ہے، پبلک پارک، ہمیں وہاں پر جمعہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ انہوں نے جمعہ پڑھنے کی اجازت دی۔ ہمارا پہلے خیال تھا کہ 40 سال پہلے یہاں پر جمعہ حضرت خواجہ صاحب نے پڑھایا تھا، مولانا خواجہ خان محمد صاحب نے، اب ان کے صاحبزادہ خلیل احمد ان کے جانشین، سجادہ نشین، وہ جمعہ پڑھائیں۔ اجتماع میں تو وہ موجود تھے، لیکن ان کا تازہ بائی پاس ہوا، بیماری کے باوجود وہ تشریف لائے، لیکن جمعے پڑھانے سے انہوں نے عذر کیا۔ ہم نے اپنے امیر مرکزیہ سے درخواست کی، حضرت خاکوانی صاحب سے، انہوں نے بھی فرمایا کہ اب بڑھاپے کا یہ عالم ہے کہ کسی وقت کمزوری کے باعث میری زبان رک جاتی ہے، چنانچہ ساری سنگت نے باہمی مشورے کے ساتھ حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب جو مجلس ختم نبوت کے نائب امیر ہیں، ان کی تجویز پر حضرت آپ کے کراچی مجلس کے امیر، میرے قابل احترام بھائی حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ 40 سال کے بعد
سارا یہ اجتماع جس وقت گراؤنڈ کے اندر گیا، اس کے جمعے پڑھانے کی سعادت حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ کو نصیب ہوئی۔ میں نے یہ گفتگو اس لیے شروع کی کہ میری نسبت ان کی گواہی زیادہ معتبر ہے۔ انہوں نے جس وقت خطبہ دیا، ہمارا قبلے کی طرف رخ تھا، ان کا پبلک کی طرف رخ تھا۔ آپ ان سے پوچھیں، بلا مبالغہ سبحان اللہ، بلند آواز سے شکر ادا کرو اللہ کا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سارے مل کے کہہ دو الحمدللہ والشکر للہ۔ پورا گراؤنڈ بھی بھر گیا، مسجد کا 9 کنال کا احاطہ وہ بھی بھر گیا، 14 کنال مدرسے کا علاقہ بھی بھر گیا، گراؤنڈ بھی بھر گیا، مین روڈ سڑکوں پر بھی اجتماع تھا۔ اور میرے بھائیوں، دوست دشمن جس نے دیکھا ششدر رہ گیا۔ ایک دوست نے مجھے فیصل آباد میں بتایا، انہوں نے ختم نبوت آگاہی کورس کرانے شروع کیے۔ انہوں نے کہا جی 2 سال میں 40,000 آدمیوں کو میں کورس کرا چکا ہوں۔ آج آپ حضرات کے اپنا دفتر میں مولانا اعجاز مصطفیٰ کے کمرے میں وہ یہ جو پرائیویٹ سکول ہوتے ہیں، ان کی پورے صوبے کے اس یونین کے جو صدر اور سیکرٹری تھے وہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ 400 سکولوں تک ہم ختم نبوت آگاہی کورس کرا چکے ہیں، کئی ہزار طلباء تک، اور ان سارے طلباء میں سے منتخب جن لوگوں کو بلایا کہ ان کو فائنل میں لے جانا ہے، ان کی تعداد بھی 1200 تھی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آوارگردی، کمینگی، کفر پھیلے، کفر پر پرزے نکالتا ہے، اسلام والوں کے چہروں پہ پزمردگی طاری ہوتی ہے۔ اور اگر دین کا ماحول بنے، اسلام جتنا پھیلتا جائے گا کفر اتنا سکڑتا چلا جائے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں، اگر یورپی یونین نے ہمیں چیلنج دیا تھا، ہم نے ان کے چیلنج کو ایسے طور پر قبول کیا کہ میں آج آپ دوستوں کے سامنے علل اعلان واضح طور پر ڈنکے کی چوٹ پر آپ کے سامنے ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان سبحان اللہ، زور سے، ان 2-3 مہینوں میں ختم نبوت کے کاز پر اتنی محنت ہو گئی ہے کہ یقین کے ساتھ اللہ کے گھر میں رب کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، اگر کوئی ماں کا لال اس قانون کو ختم کرنے کا ارادہ کرے گا، حالات یہ ہیں کہ قدرت اسے ختم کر دے گی، قانون ختم نہیں ہوگا۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں نہیں ہوگا، اور بلند آواز سے کہہ دیں نہیں ہوگا۔ اس کے ہمیں ثمرات بھی ملنے شروع ہوئے۔
اور اس کا تعلق بھی آپ کے کراچی کے ساتھ۔ ایک دن مجھے حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ نے فون کیا کہ ایک صاحب ہیں، ان کے گھر میں مرزا قادیانی کا نام نہاد خلیفہ نور الدین، اس کی پوتی، اس نے قادیانیت پر لعنت بھیجا، مسلمان کے گھر میں شادی ہو گئی۔ اب اس بچی نے اپنے خاندان پر محنت کی، اس کی جو بہن تھی وہ بھی حکیم نور الدین قادیانی کی پوتی، اس پوتی کی بیٹی اور آگے اس کے 2 بیٹے، ایک کا نام طیب نور، دوسرے کا نام طلحہ، ماڈل ٹاؤن لاہور کے سے تعلق رکھنے والے۔ میں نے نام بھی بتا دیے، پتہ بھی عرض کر دیا، کوئی انکوائری کرنا چاہے بندہ خدا، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہ رہے۔ بچی کا نام جان بوجھ کر نہیں لیتا کہ بھری جوانوں کی مجلس میں بچیوں کا نام لینا وہ ہماری مشرقی روایات کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دوست نے مولانا کو فون کیا کہ آپ ایک دن کے لیے لاہور آ جائیں، وہ خاندان سبحان اللہ، خالصتاً قادیانی فیملی، رائل فیملی، ان کے نام نہاد ان کے خلیفہ اول کی اولاد در اولاد، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی سے مولانا روانہ ہوئے، مجھے وہاں پنجاب سے حکم کیا، اب لاہور گئے، کریم کے کرم کو دیکھو، ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان مرحوم، ان کے صاحب شہید مرحوم، ان کے صاحبزادے مولانا مفتی جمیل آغا شورش کاشمیری کے پوتے، کیا نام تھا ان کا، شورش کے بیٹے کے پوتے کا، خرم شورش، وہ بھی اس تقریب کے اندر موجود تھے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، ختم کرتا ہوں۔ اس قادیانی خالصتاً قادیانی فیملی نے، سبحان اللہ نہیں کہتے، بھری مجلس میں روبرو گواہان کے اس حکیم نور الدین کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد، انہوں نے کھلے دل کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں ملعون قادیان پر لعنت بھیج کر کھلے بندوں مولانا اعجاز مصطفیٰ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ انہوں نے توبہ کے کلمات بھی کہلائے، سرٹیفکیٹ بھی تیار کیا، انہوں نے وہ الفاظ بھی زبانی طور پر پبلک کے سامنے پڑھے۔ میں آپ سے اب آخری درخواست کرتا ہوں، لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ قدرت حق کی طرف سے قادیانیت کا شکنجہ کسا جا رہا ہے، یہ بہت جلدی ہمارے دیکھتے دیکھتے اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، 6 ہفتے میں 1,00,000 آدمی مرتد ہو کر اس کے ساتھ مل گیا تھا۔ صحابہ کی تعداد 1,24,000، مسیلمہ کے ماننے والے 1,19,20 کا صحابہ اور مسیلمہ کا فرق تھا۔ مارکا ہوا، 600 سال تک وہ فتنہ امت کے لیے امتحان بنا رہا، لیکن آج
مریخ پہ جا کر آپ سروے کریں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین پہ تمہیں ایک مسلمی بطور نمونے کے بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ حالات بن رہے ہیں کہ قادیانیت بھی ایسے طور پر اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے کہ روئے زمین پر ان کا نام تو درکنار نشان بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ بس آج کی مجلس میں اتنی باتیں عرض کرنی تھیں، تقریر بقریر کیا کرنا تھی، میں نے رپورٹ عرض کر دی۔ مولا سے درخواست کرتا ہوں دعا کرا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔